اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، ایک صحابی سامنے آ کر بیٹھے، میرے محبوب کی مبارک زلفیں، پیاری پیاری زلفیں ہوتی تھی، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لو تک ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک گردن مبارک تک ہوتی، کبھی جب حضور سفر پہ جاتے جہاد پہ تو آپ کی زلفیں مبارک یہ کندھوں تک آ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مانگ خود بخود نکلی رہتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی حضور کی زیارت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی مانگ ہے، زلفیں ہیں، میری مانگ نہیں۔ ان کے بال تھے گھنگریالے چپکے ہوئے سر کے اوپر، یہ حبشیوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ جب یہ گھر گئے تو ان کو شوق ہوا کہ ساری سنتیں زندہ کرتا ہے، یہ مانگ تیری درمیان میں بالوں کے کیوں نہیں، اس سنت سے تو محروم ہے۔ پانی لگایا، پانی لگا کے کنگھی کرنے لگے، لیکن بال پھر بل کھا جاتے، یہ کنگھی کرتے بال پھر بل کھا جاتے۔ انہوں نے اپنے سر پہ تیل لگایا، تیل لگا کے بالوں کو نرم کیا، پھر کنگھی کی، لیکن بال پھر مڑ جائیں، گھنگریالے تھے، یہ پھر سیدھے ہو جائیں، درمیان میں مانگ نہ نکلی۔ لیکن اس صحابی کا جذبہ دیکھیں اتباع سنت کا، اپنا ایک سیخ پڑی تھی لوہے کی، وہ اٹھائی، اٹھا کر آگ جلائی، آگ کے اوپر وہ لوہے کی سیخ رکھ دی، قربان جاؤں صحابہ کی اتباع پہ، صحابہ کی محبت کی جذبے پہ۔ جب وہ آگ کے اوپر گرم ہو گئی، سرخ ہو گئی اور بالکل تپش سے بالکل سرخ لال ہو گئی، وہ آگ سے سلاخ اٹھائی، سلاخ اٹھا کے اپنے سر کے درمیان میں رکھ دی، بال جل گئے، چمڑا جل گیا اور خون بہنے لگا۔ صبح کو پاک پیغمبر کی محفل میں گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا اور پوچھا کہ پیارے کل تو تیرے یہ بال بالکل ٹھیک تھے، چمڑا ٹھیک تھا، خون نہیں تھا، آج یہ زخم کیسا، بال جلے ہوئے ہیں، زخم آ گیا۔ کہا میرے محبوب زخم تو بھر جائے گا، بال تو اگ آئیں گے، یہ چمڑا تو اگ آئے گا، میرے محبوب خون خشک ہو جائے گا، زخم بھر جائیں گے، لیکن میرے دل سے پوچھیں کتنا خوش ہے، ایک مرتبہ تیری محبوب سنت زندہ کر کے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی، ہمارے گھروں سے نکل گئی۔